اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر علی وقار، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فکر تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بدھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ مسلم حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت کا پیغام سنایا، جہاں ظلم و تشدد کا منظر پھیلا ہوا تھا۔ جزیرہ نمار پر تمام انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کے باپ پہلوانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی، شرافت اور حیا کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، غیرت کا خاتمہ ہو چکا تھا، نفرت کے انتقام اور جہل کی تاریخ انبیاء چل رہی تھی، کمزور اور مظلوم و بے کسوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، انسانیت کو ذلیل کر دیا گیا تھا۔ زمین کی آغوش میں زندہ دفن ہونے والی معصوم بے کس بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آوازیں دے رہی تھی، اور پھر جناب والا، خدا کی رحمت کا بین بے قرار جوش میں آ گیا، اور ہمارے مصطفیٰ رحمت العالمین رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا، وزن ہستی مبارک دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں اور بے سہاروں کا حامی و مددگار آ گیا۔ جناب والا، کوہ پہاڑان کی چوٹیوں سے آوازیں گونجتا تھا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں بے رواؤں بے کسوں کا غمگسار آ گیا۔ صدر علی وقار، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی اور ذلت کی عریتوں کو چھو رہی ہے، اور یہ کام بہت دشوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک نوازن سے نواز رکھا ہے۔ حاضرین کرام، جب آپ اپنی قیادت کا پرچم لہراتے ہوئے آگے بڑھے تو عالم انسانیت میں بہار آ گئی۔ صدیوں سے بکھرے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک مشکل عمل تھا، لیکن آپ عام انسان تو نہیں تھے بلکہ محبوب خدا تھے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گی۔ بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کی صحرا میں، وہ ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آئے۔